But Islam is totally denying the fact that there is no God except Allah. Correct. What I'm trying to say outright here is, like, you just told me that it is written in Quran, that may not be written in Quran, or it is not written in Quran, that there were some ways, there were some scriptures written or not. So it means there was a mistake by the writers or by the scholars or scriptures of the Hinduism, Buddhism, Jainism, that they did not mention that there is some God existing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए कलमा तय्यबा की बहुत अहमियत है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो कलिमात हैं जो हर इंसान चाहता है कि मौत के वक्त उसके लबों पर हों। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए इसका बहुत एहतराम है और किसी भी शख्स के लिए मुसलमान होने के लिए ये कलिमात अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते वक्त एक शख्स ने कलमा तय्यबा पर ही सवाल उठा दिया था। टीम हम कदम आपके लिए जो आज की वीडियो लाई है वो इसी हवाले से है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया था आज की वीडियो में आपकी जान सकेंगे। दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इस शख्स ने कहा कि मेरा नाम राहुल है और मेरा हिंदू मजहब से ताल्लुक़ है। मैं एक बैंकर हूँ और मुझे जितनी मज़ाहिब की समझ आई है हम सबको ये कहा जाता है कि अल्लाह एक है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले आपने ये कहा दो लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हुए, जब जिसे आप कलमा शहादा कहते हैं वो पढ़ाते हुए, आपने उस मौके पर यह कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने कलमे में कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, और दूसरी जानिब आप ये भी कहते हैं कि इस्लाम ने आकर दीगर मज़ाहिब को ठीक किया, वो गलत थे उनको इस्लाम ने ठीक किया। और आप लोग ये कहते हैं कि आपके आखिरी नबी जिन्हें आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की और इस्लाम ने चीज़ों को ठीक किया जो इससे पहले ख़राब हो गई थी। जबकि आपके कलमे के मुताबिक इस्लाम से पहले कोई खुदा नहीं था, जैसा कि शिवा या फिर लॉर्ड शिवा भी नहीं है, लॉर्ड गणेशा भी नहीं है। ऐसे तो फिर आप उन खुदाओं को झुटला रहे हैं। इस शख्स ने साथ ही ये भी कह दिया था कि इससे तो आप लोगों का झूठ पकड़ा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि थोड़ी सी गलत फहमी है, इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। ये बात जान ले कि इस्लाम आज से 1400 साल पहले अमल में नहीं आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं हैं। उन्होंने इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी है, वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए आखिरी नबी थे। इस्लाम दुनिया में उस वक्त से है जब से इंसान ने दुनिया पर ज़मीन पर पहला कदम रखा था। लिहाजा जब हिंदू मत का आगाज हुआ तो इस्लाम उससे पहले ही मौजूद था। और अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 19 में बहुत वाज़ेह फरमाता है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल वाहिद मजहब दीन इस्लाम है। इसी तरह से सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 85 में फरमाया गया है, तर्जुमा, अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को इख्तियार करता है तो ये नाकाबिल कबूल है, उसे गुनाहगार तसव्वुर किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब दुनिया बनी तो पहला मजहब इस्लाम था और उस वक्त पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह ताला ने तब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल होने तक 1,24,000 पैगंबर भेजे। कुरान पाक के जरिए मालूम होने वाले 25 नाम हैं, दीगर के नामों का इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे अब इन 25 नामों से मुताल्लिक मालूम है। अब आप मुझे बोलें कि क्या राम पैगंबर थे या नहीं थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ना मैं हाँ कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मैं जानता नहीं हूं। जिस दिन मुझे कुरान पाक या किसी भी मजहबी किताब से मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा। हो सकता है राम, कृष्णा या जो भी हैं ये सब भी अल्लाह के पैगंबर हों, और हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन जब तक हमें कुरान पाक से इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं होती तो हम उन्हें पैगंबर नहीं मान सकते। लेकिन जितने भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में आए हैं वो उस वक्त के हिसाब से और उस वक्त के हालात के मुताबिक भेजे गए। लेकिन चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, उनका पैगाम और उनकी बताई गई तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए या उस वक्त के मुसलमानों के लिए नहीं थी, बल्कि वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए थी, और आज भी हैं और आने वाली दुनिया में भी होंगी। जब तक ये दुनिया कायम है तब तक के लिए वो तालीमात किसी भी मुसलमान के लिए और पूरे इंसानों के लिए मानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 107 में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल
للعالمین۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں ان میں سے صرف 4 ایسی کتابیں ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن قرآن پاک کی سورہ الرعد چیپٹر نمبر 13 آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اور ہم نے ہر دور میں ایک مذہبی کتاب نازل فرمائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ویدا اب اللہ کا پیغام ہے یا نہیں ہے، میں یہ کہوں گا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا، اسی لیے میں فی الحال اس کو نہیں مانتا ہوں۔ چونکہ قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ایک خاص وقت کے لیے آئی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں اکثریت لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک کو محفوظ رکھا گیا ہے اور اس میں ایک نقطے یا زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آخری اور حتمی پیغام تھا، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ خود لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر 4 ایسے حوالے دیے جن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ قرآن پاک کسی ایک وقت یا کسی ایک قوم پر نازل نہیں ہوا تھا، یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد سوال کرنے والے لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی رامائن نہیں ہے، کوئی ویدا نہیں ہے؟ واضح رہے کہ یہ دونوں ہندوؤں کی اہم مذہبی کتابیں ہیں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آپ بحث کو اس جانب لے کر جانا جا رہے ہیں جہاں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب آپ نے بات کر دی ہے تو پھر اب میں بتاتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ رامائن کی کتنی اقسام ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس لڑکے نے جواب میں کہا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ لوگوں کے سب سے بڑے پنڈت یہ کہتے ہیں کہ رامائن کی 300 مختلف اقسام ہیں، قرآن پاک صرف ایک ہے اور پوری دنیا میں ایک ہے۔ آپ کی رامائن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی 300 مختلف اقسام ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کون سی قسم پر عمل کرتے ہیں؟ جواب میں یہ لڑکا مسکرانے لگا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اتنا سیدھا اور دو ٹوک جواب ملنے کے بعد یہ نوجوان شرمندہ نظر آیا اور کہنے لگا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دنیا کے تمام خداؤں کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ٹھیک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جسے آپ خدا مانتے ہیں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور دیگر مذاہب میں جو بتایا جا رہا ہے خدا سے متعلق وہ غلط ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں ایسا نہیں لکھا گیا ہے، آپ لوگوں کو غلط پڑھایا اور بتایا گیا ہے۔ ویدا میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ بھگوان یا خدا کا کسی بھی روپ میں کوئی بت یا امیج بنایا جائے، لیکن آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی ہی مذہبی کتابوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں سائنسی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے بات کروں، آپ کو معلوم ہے کیا مہابھارت میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں؟ جب ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت بقول ہندوؤں کے نازل ہوئی تھی اس وقت اس میں صرف 800 آیات تھیں، اس کے بعد انہیں بڑھا کر کسی نے 50,000 کر دیا اور آج وہ 1,00,000 آیات ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے وہ باقی کی 90,000 آیات کہاں سے آئیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک آج تک محفوظ ہے، جبکہ دیگر مذہبی کتابوں میں وقت کے لحاظ سے آپ لوگوں کے پنڈتوں کی جانب سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نہیں کہہ رہا، ہندوؤں کے پنڈت خود مانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اتنے واضح جواب ملنے کے بعد یہ ہندو شخص جس کا نام راہل تھا، جو دراصل مسلمانوں کے کلمہ طیبہ میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے بہت شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور یہ شخص اتنی شرمندگی کے ساتھ مائکروفون کے سامنے سے ہٹا کہ اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ دراصل اس شخص نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے کلمہ طیبہ اور اس کے پہلے جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں مسئلہ نکالنے کی کوشش کرے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہ صرف اس کی یہ کوشش ناکام بنائی تھی بلکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھا بھی دیا تھا کہ تمہارا مذہب کیا کہتا ہے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ ٹیم ہم قدم کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک اہم سوال کیا کرتے ہیں۔ دوستو بطور مسلمان ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ دراصل ہم اپنے سوال کے ذریعے آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن مجید کی ان دنوں تلاوت نہیں کر رہے تو پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ آج سے ایسا عہد کر رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔